ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جدھر دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و حاضرات اور معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 26ویں پارے میں سے سورہ الفتح کا آدھا حصہ، سورہ الحجرات، سورہ القاف، سورہ داریات، سورہ الطور، سورہ النجم اور سورہ القمر ہم نے سنی ہے. کل انشاءاللہ سورہ الرحمن سے ایک حصہ شروع کریں گے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الفتح کی آخری آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کا آغاز ہمارے کلمہ طیبہ کے اہم حصہ سے ہوتا ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ طیبہ جس کی خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بسر فرمائی اور اس کلمہ حق کے اعلاء کے لیے جو کچھ بھی اللہ کریم کی طرف سے آپ کو دعوت حق، پیغام حق ملا تھا، اس انسانیت تک پہنچایا. اس کلمہ حق کی وجہ سے ہی حضرت ابوبکر صدیق بنے، اسی کلمہ حق کی وجہ سے ہی سیدنا عمر بن خطاب فاروق بنے، اسی کلمہ حق کی وجہ سے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین بنے، اور اسی کلمہ حق کی وجہ سے ہی سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات بنے. اور اسی کلمہ کی خاطر ہی تمام نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کی، اور ان میں سے چونکہ آج 21ویں رمضان ہے، آج ہم نے 21 روزے پورے کر لیے ہیں، اور تاریخ اسلامی میں یہ دن ایک ایسے سانحہ کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس دن خلافت علی منہاج النبوہ کا سوال شروع ہو گیا تھا اور پھر وہ 6 ماہ بعد ختم ہو گئی تھی. یعنی حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 21 رمضان کو شہید کیا گیا تھا. اور خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح میں نے عرض کی کہ جس کو جو ملا اس کلمہ کی وجہ سے ملا. جو کوئی مسلمان یا مومن ہے یا مسلمان اور مومن رہے گا تو اسی کلمہ کی وجہ سے رہے گا. کلمے کے ان کلمات سے حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے، جو آپ کا تعلق ہے، جو آپ کا اظہار ہے، وہ منفرد ہے. یہ سورہ الفتح صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی
اور صلح حدیبیہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ کے مابین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مابین میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا. تو جب معاہدہ لکھتے ہیں تو دونوں فریق سگنیچر کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں یا مہر لگاتے ہیں. تو معاہدہ لکھتے ہوئے جب معاہدہ لکھا گیا تو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ معاہدہ لکھنے والوں میں سے تھے. تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھا محمد رسول اللہ. جب یہ لکھ دیا آپ نے، مشرکین نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اگر ہم ان کو رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کس چیز کا تھا، لہذا اس کلمے کو، ان کلمات کو مٹایا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امن کے داعی تھے، امن چاہتے تھے، تو آپ نے ان بدبختوں کی اس شرط پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ علی یہ مٹا دو. مگر قربان جاؤں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت رسول پر، ادب رسول پر، جان نثاری پر آپ نے عرض کی آقا میں نے لکھ تو دیا ہے، علی کے ہاتھ مٹا نہیں سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ علی مصر ہے، یہ نہیں مٹائے گا، تو آقا کریم نے فرمایا بتاؤ مجھے علی یہ کلمات کہاں پہ ہیں. مولا کائنات نے اشارہ فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مٹا دیے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر اس کی تعمیل شریعت کا حصہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی مٹا دو. آپ سے بڑھ کر شریعت جاننے والا کون ہے؟ آپ سے بڑھ کر شریعت پر عمل کرنے والا کون ہے؟ آپ سے بڑھ کر شریعت کا نمونہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آقا کچھ حکم دیتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا بلکہ خود آپ نے یہ مٹا دیا. تو گویا یہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولا کائنات کی خصوصی نسبت ہے. اسی آیت کریمہ میں ترجمہ پڑھ دوں اس کا، پھر اس کے بعد 3 کلمات کا میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا تعلق مولا کائنات کے ساتھ کیا ہے. محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں. آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں. یعنی یہ مجموعی طور پر یہ آیت کریمہ صحابہ اکرام کی عظمت بیان کر رہی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کر دیا. اس کے بعد اگلا کلمہ ہے والذین معه، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں، یعنی آپ کے صحابہ ہیں. اب مولا کائنات علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہیں. ہر صحابی کی شان ہے، کسی کی شان تنقیس نہیں کرتا، نہ کرنی چاہیے، نہ آپ کو سمجھنی چاہیے. جب کسی چیز کی فضیلت بیان کی جائے تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ہم تنقیس کر رہے ہیں. سارے صحابہ سارے سر کا تاج ہیں،
ہم صرف ایک ہستی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی صحبت، ان کی صحابیت کب سے ہے اور کب تک رہی، کہ آقا کریم کے ساتھ اس وقت سے ہیں جب ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور پھر جو آپ پورا عرصہ رہے اس کے میں واقعات چند ایک بتاؤں گا کہ اس کے بعد پورا آپ کی حیات طیبہ کا زمانہ گزرا، اس میں بھی آپ ساتھ ساتھ تھے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام مبارک میں بیمار ہوئے تو خانہ نبوی سے آقا کریم کی خواہش ہوئی کہ میں مسجد میں جاؤں، تو اس وقت خانہ نبوی سے لے کر مسجد تک لے جانے والے کندھا دے کر ایک طرف مولا کائنات تھے، اور پھر وہاں مصلی سے گھر لانے والے بھی مولا کائنات تھے، اور یہ آپ کا آخری جلوہ تھا صحابہ کرام سے۔ مولا کائنات آقا کریم کے ساتھ رہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قبر شریف کے اندر اتارنے تک آقا کریم کے جسد اطہر کو، جسد مبارک کو قبر اندر میں اتارنے والوں میں بھی مولا کائنات شامل تھے۔ گویا آپ کی ایسی صحبت ہے، آپ کی ایسی معیت ہے کہ بچپن سے لے کر پھر پوری نوجوانی، پھر پورا عرصہ نبوت، اور آقا کریم کے وصال کے بعد بھی جب اس دنیا سے غائب ہوئے، پردہ فرمایا، تو آپ کے جسم عطر سے آخری جو دستان ہے، جو جسم عطر مس ہونے والا ہے، وہ مولا کائنات کا ہے۔ تو آپ کی صحبت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، سب سے افضل ہے۔ اب آئیے تیسرا کرنا ہے اشداء علی الکفار، کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں۔ اب اس کلمے پر ہم لکھنا شروع کر دیں، بیان کرنا شروع کر دیں، ختم نہیں ہوگا کہ مولا کائنات کی جو شدت علی الکفار ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے سامنے، یعنی ہجرت مدینہ اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ بڑے مارکے ہوئے، مارکہ بدر ہوا، اور جس کا ہم نے ذکر پرسوں کیا تھا، مارکہ بدر میں بھی شدت علی الکفار کا عالم یہ ہے کہ جب کفار نے للکارا تو آقا کریم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو بھیجا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس نے ولید نے مبارزت دی تھی، آپ کو ایک ہی بار سے واسطے جہنم کیا۔ آپ کو جب واسطے جہنم کیا تو حضرت عبیدہ بن جراح کے ساتھ جو مشرک جنگ کر رہا تھا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ دونوں برابر ہیں، آپ نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ الغرض جنگ بدر کے بعد جب کفار کی لاشیں گنی گئیں، مورخین نے لکھا ہے 76 لوگ واسطے جہنم ہوئے تھے، ہلاک ہوئے تھے، اور ان میں سے آدھے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی تلوار سے واسطے جہنم ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارکہ حق و باطل جو پہلا مارکہ تھا، جو اسلام کے غلبے کا آغاز تھا، اس میں بھی مولا کائنات کی شدت علی الکفار کا عالم یہ ہے کہ اس میں واسطے جہنم ہونے والوں میں سے 70 میں سے آدھے مولا کائنات کی تلوار سے واسطے جہنم ہوئے تھے۔ اسی طرح ہم اگر جنگ احد میں آ جاتے ہیں، جنگ احد میں بھی جو منظر آپ کے سامنے ہے، اس میں کیا ہوا؟ جب سب کچھ ہو گیا تو مولا کائنات آقا کریم کا دفاع فرما رہے تھے، دفاع کر رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک تلوار عطا فرمائی، جس تلوار کو ہم ذوالفقار کے نام سے جانتے ہیں اور سب دنیا اس سے آگاہ ہے۔ تو آقا کریم نے جنگ احد میں، غزوہ احد میں آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح جنگ خندق میں جو حالات تھے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ کفار خندق کو کراس کر کے، ان کے لیڈر خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آ کر انہوں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا۔ عمر عبد الود، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن مولا کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جب وہ بدبخت مسلمانوں کے لشکر کو للکار رہا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ جس جنت کی تم باتیں کرتے ہو، آؤ جس نے جنت میں جانا ہے میں اس کو جنت میں پہنچا دوں،
تو اس مرحلے پر بھی حضرت سیدنا مولا کائنات نے آقا کریم سے اجازت طلب کی، اور آپ کی اجازت سے آپ نے عمرو بن البد کو واصل جہنم کیا، اور وہ عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو کبھی شکست نہیں ہوئی تھی، اس کو بھی واصل جہنم مولا کائنات نے کیا۔ پھر آگے جتنی جنگیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ فتح خیبر کا جو معرکہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بھی مولا کائنات کے دست مبارک سے فتح ہوا تھا۔ اب ہم آتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے میرے محبوب ہم آپ کو واضح فتح عطا فرما دی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں صلح حدیبیہ بھی فتح ہے، لیکن اصل میں فتح مکہ مراد ہے۔ اب فتح مکہ کیا ہے؟ فتح مکہ میں چونکہ آقا کریم جس مقصد کے لیے، جس دعوت کے لیے، جس پیغام حق کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، فتح مکہ کے دن وہ پیغام غالب آیا۔ وجاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اب اس باطل کے مٹنے کا انداز کیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے فتح مکہ جنگ نہیں ہوئی تھی، کفار سامنے نہیں آئے تھے، انہوں نے کیا کر لیا؟ شکست تسلیم کر لی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ جو کفار بیت اللہ شریف میں آ گئے وہ بھی امن میں ہیں، اور جو اپنے گھروں میں چلے گئے وہ بھی امن میں ہے، جو حضرت ابو سفیان کے گھر چلے گئے وہ بھی امن میں ہے۔ اب جب آقا کریم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، جن بتوں کو پاش کرنے کے لیے آئے تھے، جن کو توڑنے کے لیے آئے تھے، آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو وہاں پر 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو آپ نے توڑنا شروع کر دیا تو گویا کہ آخری معرکہ جب اسلام کا غلبہ پورا ہو گیا، بشارت آ گئی، اس وقت آقا کریم کے ساتھ بت توڑنے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات تھے۔ ایک بت ایسا تھا جو اونچا تھا، جو توڑا نہیں جا رہا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے مولا کائنات کو بلایا اور بلا کر اپنے کندھے پر سوار فرمایا، کندھے پر سوار فرما کر فرمایا علی اب اس کو توڑ دو۔ گویا کہ وہ بڑا بت بھی آقا کریم نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے دست مبارک سے توڑوایا تھا۔ تو اب یہ آپ کی پوری زندگی اسلام کے لیے ہمارے سامنے ہے کہ کس کس معرکے میں کہاں کہاں آپ نے جو اپنی جرت، اپنی شجاعت اور شدت والکفار کے جوہر دکھائے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی آل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی محبت پر ہی ہمیں زندہ رکھے، اور آپ کی محبت پر ہی موت عطا کرے، کیونکہ آپ کی محبت ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ وما علینا